اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه اللہ. اچھا، ذالک اسی طرح ہوگا، ومن عاقب اور جو سزا دے، بمثل ما عوقب اتنی جتنی اس کو سزا دی گئی، ثم پھر بغی علیہ اس پر زیادتی کی جائے، لینصرنہ اللہ تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کی مدد کرے گا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لعفو البتہ معاف کرنے والا، غفور بخشنے والا ہے. ذالک اس لیے کہ بأن اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ یولج اللیل یولج داخل کرتا ہے اللیل رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وأن اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بہت سننے والا ہے، بصیر بہت دیکھنے والا ہے. ذالک اس لیے کہ بأن اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق وہی حق ہے، وأنما يدعون اور بے شک وہ جن کو پکارتے ہیں من دون اللہ کے نیچے نیچے، هو الباطل وہ باطل ہے. وأن اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ هو العلی وہ بلند ہے، الکبیر بڑا ہے. علم ترى کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انزل اتارا ہے من السماء آسمان سے ماء پانی، فتصبح الارض پھر ہو جاتی ہے اس کے ساتھ زمین، مخضرا سبز سرسبز. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف باریک بین ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے. لہو اسی کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لہو الغنی وہ بے نیاز، الحمید تعریفوں والا ہے. علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سخرا تابع کیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، والفلک اور کشتیاں بھی تابع بنائی ہے، تجری جو چلتی ہے، فی البحر دریا میں، بامری اللہ کے حکم سے. ویمسکو اور تھامے رکھا ہے، روکے رکھا ہے، سما آسمان کو، ان تقع ایک گر پڑے، علی الارض زمین پر، الا باذنہ مگر اس کے حکم سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں لرؤوف البتہ بہت شفیق رحیم مہربان ہے. وہو الذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، احیاکم جس نے تمہیں زندہ کیا ہے، ثم پھر یمیتکم تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں زندہ کرے گا. ان الانسان بے شک انسان جو ہے لکفور البتہ ناشکرہ ہے. لکل امت ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنائی تھی، منسکن قربانی، ہم ناسکو ہوں جو اس کو کرنے والے ہیں. فلا ینازعنک بس نہ جھگڑے آپ کے ساتھ معاملے میں. وادع الی ربک اور پکارے اپنے رب کی طرف. انک بے شک آپ لعلی ہدن البتہ ہدن مستقیم سیدھی ہدایت پر ہے. وان جادلوک اگر وہ جھگڑے آپ کے ساتھ، فقل تو آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے، بما ان کاموں کو، تعملون جو تم کرتے ہو. اللہ یحکم اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما ان کاموں میں، کنتم فی تختلفون جن میں تم اختلاف کرتے تھے. علم تعلم کیا آپ کو نہیں پتہ، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما فی السماء جو کچھ آسمان میں ہے، والارض اور زمین میں. ان ذالک فی کتاب بے شک یہ کتاب میں موجود ہے،
ان ذالک کہ بے شک یہ علی اللہ اللہ پر یسیر آسان ہے، ویعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے بارے ما اس چیز کی لم ينزل به سلطان کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وما لیس لہم به علم اور ایسی چیز کہ جس کے بارے میں ان کے پاس علم نہیں ہے، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مددگار، وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے عالم ان پر آیاتنا ہماری نشانیاں، بینات صاف صاف، تعرفو تو آپ پہچانیں گے، فی وجوہ الذین ان لوگوں کے چہروں میں کفر جنہوں نے کفر کیا، المنکر ناگواری، یکادون قریب ہے، یستون حملہ کر جائے، بالذین ان لوگوں پر، یتلون جو پڑھتے ہیں، علیہم ان پر آیاتنا ہمارے نشانیاں، قل آپ کہہ دیں، افانبئکم کیا میں بتاؤں تمہیں، بشر بری بات، من ذالکم اس سے، النار آگ، وعدہ اللہ اس کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کے ساتھ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر اور برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا الناس اے لوگوں، ضرب بیان کی گئی ہے، مثل ایک مثال، فاستمعوا لہ بس تم کان لگا کے سنو اس کو، ان الذین بے شک وہ لوگ، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے نیچے، لن یخلقوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، ذبابا مکھی، ولو اگرچہ اجتمعوا لہ اس کے لیے سارے جمع ہو جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمْ اور اگر چھین لے ان سے، الذباب مکھی، شیئا کوئی چیز، لا یستنقذوہ تو نہیں اس کو چھڑا سکتے، منہ اس سے اس مکھی سے، ضعف کمزور ہے، الطالب طلب کرنے والا، مطلوب اور وہ بھی کمزور ہے جس سے طلب کیا جاتا ہے، ما قدر اللہ نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، حق قدری جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لقوی البتہ طاقتور ہے، عزیز غالب ہے، اللہ تعالی یستفی چنتا ہے، من الملائکۃ فرشتوں میں سے، رسل پیغمبر، ومن الناس اور لوگوں میں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع بہت سننے والا ہے، بصیر بہت دیکھنے والا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہیں، وما خلف اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف، ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں تمام کام، یا ایہا الذین اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لا چکے، ارکعوا تم رکوع کر لو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا اور عبادت کرو، ربکم اپنے رب کے، وفعلوا الخیر اور نیک کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وجاہدوا اور جہاد کرو، فی اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ میں کے راستے میں، حق کا جہاد ہی جیسا کہ اس کا جہاد کرنے کا حق ہے، ہوا اس نے اجتباکم تمہیں چنا ہے، وما اور نہیں بنا، وما جعل اور نہیں بنائی، علیکم تم پر، فی الدین دین میں، من حرج کوئی تنگی، ملت ابیکم ابراہیم اب تمہارے والد باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ہوا اس نے سماکم تمہارا نام رکھا ہے، المسلمین مسلمان، من قبل اس سے پہلے، وفی ھذا اور اس میں بھی ہے، لیکون الرسول تاکہ ہو جائے رسول، شہیداً گواہ، علیکم تم پر، وتکونوا اور تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، فاقیموا الصلاۃ بس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑو، باللہ اللہ کو، ہوا وہ مولاکم
تمہارا آقا ہے، فنعم المولا، بس اچھا آقا ہے، ونعم النصیر، اور اچھا ہی مدد کرنے والا ہے۔ اچھا جی، پچھلی آیت میں، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کل ہم نے پڑھا ہے، لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان اللہ لعلیم حلیم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں ایسی جگہ پر جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بہت بردبار ہے۔ فرماتے ذالک، یہ ہوگا ایسے ہی، ومن عاقب، اور جو سزا دے اتنی جس سزا اس کو دی گئی تھی، پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کی مدد کرے گا۔ مثلا کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کی انگلی کاٹ ڈالی، ٹھیک ہے، پھر زیادتی کا بدلہ اس نے لے لیا، لیکن اتنی ہی اس کی انگلی کٹوا دی، دیکھیے گا بدلہ وہ خود تو نہیں لے سکتا نا، عدالت کے ذریعے سے ہی لیا جائے گا۔ سزا خود نافذ نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان، لوگوں کو سزائے نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ صرف حکمران کر سکتا ہے، یا حکمران نے جس کو نائب بنایا، قاضی وغیرہ، وہ کر سکتے ہیں، یعنی عدالت کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مثلا اس کی انگلی کٹوا دی جس نے زیادتی کی تھی، پھر اس نے مزید اس پر زیادتی کی، اس کو غصہ آیا کہ تو نے تینوں مجھ سے بدلہ کیسے لیا، تو ہوتا کون ہے مجھ سے بدلہ لینے والا، مجھے حق ہے میں تیرے ساتھ جو کروں۔ پھر اس نے زیادتی کی، اس کی انگلی کاٹ لیا، اس کو مارا یا کچھ بھی کیا، تو فرمایا لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کو کیا کرے گا، مدد کرے گا۔ لام بھی شروع میں تاکید کے لیے ہے، اور نون بھی تاکید کے لیے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی مدد کرے گا۔ اگر کسی نے گالی دی، ٹھیک ہے، تو اب گالی کا جواب ایسے گالی سے تو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس نے اگر گالی دی ہے اس نے بہت برا کیا، تو اچھے لوگ تو گالی کا بدلہ ویسے گالی سے نہیں دیتے۔ اور قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم مت گالیاں دو ان کے معبودوں کو بھی، جن بتوں کو پکارتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی گالیاں مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ کو گالیاں دیں گے، پھر تمہارے معبود کو گالی دینے شروع کر دیں گے۔ تو گالی تو بتوں کو بھی نہیں دینے چاہیے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جہنم، کہ ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، لیکن پھر بھی گالی مت دو۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو گالی بالکل بھی نہیں دینا چاہیے، بہت بری بات۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ذالک، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ کیا قدرت حاصل ہے؟ کہ ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے گا آج کل عصر مغرب کس ٹائم ہوتی ہے؟ 5:05 پر۔ ابھی سردی کا موسم ہے نا، اور گرمیوں میں کب ہوتی تھی؟ فیصل آباد میں 7:15، 7:17 پہ تقریباً 18، اس طرح، تو تقریباً 2.25 گھنٹے کا فرق آ گیا۔ تو پہلے
جو 6 بجے مثال کے طور پر دن ہوتا تھا، اب 6 بجے کیا ہوتا ہے؟ رات ہوتی ہے، یا 6:30 بجے کل، 7 بجے کل. تو دن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اب رات میں داخل کر دیا. 5-6 مہینے بعد پھر الٹ ہو جائے گا. اب یہ رات کا حصہ کس میں چلا جائے گا؟ پھر دن میں چلا جائے گا. اب دن چھوٹے ہیں اور راتیں بڑی ہیں، پھر دن بڑے ہو جائیں گرمیوں میں اور راتیں چھوٹی ہو جائیں. جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس طرح. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، جا رہی ہے؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور بہت دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر جگہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور کوئی نہیں، پیغمبر نہیں. جب یہ آیت نازل ہو گئی نا سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو مت اٹھاؤ، یعنی پیغمبر سے زیادہ اونچی آواز مت کرو، پیغمبر کے سامنے اونچا اونچا نہیں بولنا. وغیرہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بہت اونچی تھی، قد بھی ان کا اونچا تھا اور آواز بھی اونچی بھی تھی اور بھاری بھی تھی. آپ بھی بات کر رہے ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ لڑ رہے ہیں. ٹھیک. تو ان کے اس کے بعد انہوں نے بہت آہستہ آہستہ بات شروع کر دی. ڈر گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت آہستہ آواز سے بات کرتے ہوتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے تھے آپ نے کیا کہا، کیا کہا، میں نے نہیں سنا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تو نہ سنے، بار بار پوچھے اور ادھر سے سنے، ادھر سے پھر درود براہ راست سنے. یہ ممکن ہے؟ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں، یہ عقل میں بات آتی ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں؟ ذالک بأن اللہ، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَالْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا اللہ کے نیچے ان کو پکارتے وہ باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بلند اور بڑا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے انزل اتارے آسمان سے ماء پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، بس ہو جاتی ہے زمین سرسبز. پانی اترتا ہے، سبزہ زمین اگاتی ہے. یہ پتہ کر لو ان لوگوں سے جو بارانی علاقے میں رہتے ہیں، بارش نہ ہو تو بس ختم. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور ویسے وہ علاقے جن میں نہریں ہیں، وہ علاقے بھی متاثر ہوتے ہیں بارش نہ ہو، اور زمین ساری متاثر ہوتی ہے، پانی نیچے چلا جاتا ہے. یہ 2 سال پہلے ہم وہ جو سیلاب آیا تھا، تو ہم یہاں سے گئے تھے نا مدرسے کی طرف سے، جامعہ امدادیہ کی طرف سے راشن تقسیم کرنے بلوچستان، جہاں جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا. بلوچستان میں گیا تھا، ادھر میری ذمہ داری تھی. مختلف علاقوں میں گئے ہم، تو وہاں پر وہ لوگ کہنے لگے تھے کہ ہم تو یہاں ہجرت یہاں سے کرنے لگے تھے، نقل مکانی کرنے لگے تھے، اتنے مجبور ہو گئے تھے، پانی نہیں تھا. یعنی حتیٰ کہ قضاء حاجت کرتے تھے نا، قضاء حاجت جب کرتے ہوتے تھے تو اس کو صاف کرنے کے لیے ہمارے پاس پانی نہیں تھا، اتنی قلت تھی پانی کی. جو سیلاب آیا اس کے ساتھ نقصان بھی ہوا، لیکن یہ فائدہ بھی ہوا. سمجھ آگے کہ نہیں؟ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبر رکھنے والا. لہو ما فی السماوات و ما فی، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں. ان اللہ لہو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف والا ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تابع بنایا ہے جو کچھ
کس میں ہے؟ زمین میں ہے۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے تابع ہے۔ والفلک تجری فی الارض، اور کشتیوں کو بھی تابع بنایا ہے جو چلتی ہے دریا میں اس کے حکم سے۔ ایک کشتی کتنی بڑی کشتی ہے، لیکن ایک دو انسان اس کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو بادبانی کشتی ہوتی تھی نا، وہ ہوا کے ذریعے سے چلتی تھی، جس طرف ہوا ہے چل رہی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے تابع، وگرنہ ثقیل چیز، بھاری چیز جو ہے نا وہ تو پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور روکے رکھا ہے، تھاما ہوا ہے آسمان کو اس سے کہ وہ گرے زمین پر مگر اس کے حکم سے۔ دیکھو آسمان کے نیچے کوئی دیوار نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، لیکن گر نہیں رہا، کھڑا ہے اسی طرح۔ الا باذن، ہاں جب اللہ کا حکم ہو پھر گر جائے گا۔ سمجھ آئے؟ اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، سمجھ آ گیا؟ پھر گر پڑے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، وگرنہ اگر آسمان کا ایک ٹکڑا گر جائے کتنی تباہی ہو جائے گی۔ آسمان کا ایک ٹکڑا تو بہت بڑا ہے، یہ جو ستارے ہیں نا، اگر ایک ستارہ بھی گر جائے نا، ایک ستارہ جو ہے نا دنیا سے کئی گنا بڑا ہے، یہ دنیا کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ کبھی کبھار آپ لوگ میں خیال پڑھتے ہوں گے، وہ شوشہ چھوڑتے ہیں سائنسدان کہ وہ فلاں تاریخ کو وہ ایک آسمان سے ستارہ آئے گا، وہ زمین سے ٹکرا جائے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھار پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے خبر؟ یہاں پر کروڑوں، شاید اربوں کے تعداد میں ستارے ہیں آسمان میں، ایک گر جائے تو کیا ہو جائے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں ایک ایک ستارہ زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، اس دنیا سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، یہ تو ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور کتنی تعداد میں ہے، کوئی نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا ہوا ہے، پھر بھی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ نہیں کرتے، اللہ کو نہیں مانتے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر لرؤوف رحیم، البتہ شفیق ہے اور مہربان ہے، بڑا مہربان۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، میں آپ کو رحیم اور رحمان میں فرق بتا چکا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ دیکھو یہاں پر دو دفعہ زندہ کے ایک دفعہ موت کا ذکر ہے، پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ پھر نہیں، اس کے بعد یہ نہیں کہ ثم یمیتکم، پھر موت دے گا، نہیں، اس کے بعد موت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد تو موت کو موت آ جائے گی، موت مر جائے گی، بس موت کسی کو نہیں آئے گی۔ جب سارے لوگ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنت جنت میں چلے جائیں گے، تو اس کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب موت پر موت واقع ہو گئی، اب کسی کو موت نہیں آ سکے گی۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو یہاں پر ثم یمیتکم کا لفظ اس کے بعد نہیں ہے، لیکن ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکر ہے، پھر بھی نہیں مانتا اللہ کو۔ لکل امت جعلنا منسکا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے، ہم ناسک کو جو سے کرنے والے ہیں، فلا ینازعنک فی الامر، بس نہ جھگڑے آپ کے ساتھ معاملے میں، وادع الی ربک، اور اپنے رب کی طرف پکارو، انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ سیدھی ہدایت پر ہیں۔
پہلے عرض کر چکے ہم قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی، لیکن تھوڑا سا فرق تھا ان کی قربانی اور ہماری قربانی. قربانی وہ بھی کرتے تھے، قربانی ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی قربانی کا گوشت وہ کھا نہیں سکتے تھے، وہ کھاتے نہیں تھے. وہ بس ایک جگہ پر ڈالتے تھے، رکھتے تھے، آگ آ کے اس کو جلاتے تھے. اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا گوشت حلال کر دیا ہے. خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، حتیٰ کہ امیروں کو کھلاؤ، کوئی حرج نہیں. ایسے تو بہتر ہے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائے نا، ایک حصہ غریبوں کو دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیا جائے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ دیا جائے. یہ بہتر ہے. لیکن اگر سارا اپنے لیے رکھے تو بھی ٹھیک ہے، سارا تقسیم کر دے تو بھی درست ہے، بڑی آسانی ہے. ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 سال جو ہے نا تقریباً 9 ہجری میں کہ 3 سال سے زائد جو ہے نا کوئی قربانی کا گوشت نہ رکھے. 3 دن سے 3 سال بولا، معذرت 3 دن سے زائد کوئی نہ رکھے. اگلے سال صحابہ نے پوچھا، فرمایا نہیں اب اس سال رکھو، 3 دن سے زائد بھی رکھ سکتے. بعض علاقوں میں خشک کر دیتے ہیں گوشت کو، خشک کر کے اس کے بعد رکھتے ہیں، پھر خراب نہیں ہوتا نا میرے خیال میں. پنجاب میں تو نہیں کرتے اس طرح. اچھا اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں نام کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ تو اس کو تواوی بولتے ہیں میرے خیال. ہاں ہار بنا کے نا یہ رسیوں پر. جی خیر بہرحال تو خراب پھر نہیں ہوتا. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ جھگڑے آپ کے ساتھ تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کارروائی کو جو تم کرتے ہو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان کاموں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تجھے نہیں پتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں. ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ موجود ہے لوح محفوظ میں. اور پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ لوح محفوظ میں جو علم ہے وہ دنیا کے پیدائش سے لے کر دخول جنت اور دخول جہنم تک. اس کے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے. لوح محفوظ میں بھی نہیں ہے، اس ریکارڈ میں بھی موجود نہیں ہے. لوح محفوظ کا جو ڈیٹا ہے نا، میموری اس کی وہ کیا ہے، بس فل ہو جائے گی. مزید اس میں جو ہے نا نہیں، ہارڈ جو ہے نا اس کی کیا ہے، فل مزید ڈیٹا اس میں کہ میموری کارڈ لگا کے USB لگا کے آپ ڈال نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے اس کا تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے یہ ریکارڈ. سمجھ آ رہے کہ نہیں یار؟ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ سب کچھ اللہ پر بڑا آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے نیچے اس چیز کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور نہیں ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، اور نہیں یہ ظالموں کا کوئی مددگار. کیا دلیل، کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی؟ کچھ نہیں، کچھ پیدا کیا نہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، آج گھنٹے بھی 15 منٹ چھوٹے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بین خیر پر، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہے ہماری نشانی صاف صاف تو آپ پہچانیں کہ ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، ناگواری، انکار کریں گے. قریب ہے کہ حملہ کرے ان پر جن پر ہماری آیتیں، جو ہماری آیتیں پڑھتے ان پر حملہ نہ کر جائے. ٹھیک ہے، تم کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی بری چیز وہ آگ ہے. تمہیں ایسی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آگ میں جب آئے گا نا مزہ، دیکھ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے کفر کیا، اب برا ہے ٹھکانہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک مثال بیان کی ہے
اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی ہے، تم اسے غور سے سنو۔ وہ مثال کیا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ورے، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اگر سے سارے کے سارے جمع ہو جائے۔ مکھی پیدا کرنا تو زور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی چیز چھین لے ان سے، ان کے سامنے کھیر پڑی ہوتی ہے، کسٹرڈ وغیرہ، وہ مکھی چھین لیتی، وہ بھی نہیں چڑھا سکتے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور طالب بھی کمزور ہے، اور جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی زیادہ کمزور ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ ورسلا من الناس، اللہ تعالیٰ چنتا ہے پیغمبر فرشتوں میں سے پیغمبر اور لوگوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے پیغمبر جبرائیل کو پیغام بھیجنے والا چنتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی 3 مخلوق ہے جن کے پاس عقل ہے، فرشتے، انسان اور جنات، ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے، اور ان کے پاس نہیں ہے۔ تو فرشتوں میں سے بھی پیغمبر ہے، انسانوں میں سے بھی پیغمبر ہے، لیکن جنات میں سے پیغمبر نہیں ہے، جنوں میں اہلیت نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں گزرا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے، جو کچھ ان کے پیچھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام کام اٹھائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے یہاں پر سجدہ لکھو عند شافعی رحمہ اللہ، یہ سجدہ میں کرتا ہوں، اور یہ سجدہ کرنا چاہیے، تراویح میں بھی کرتا ہوں، ویسے بھی کرتا ہوں، کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ 14 کے بجائے 15 ہو جائیں گے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ بہت واضح حدیث ہے اس کے بارے میں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے سورہ حج کو فضیلت دی گئی ہے 2 سجدوں کی وجہ سے، اور ایک روایت حدیث میں ہے کہ جس نے 2 سجدے نہیں کیے اس نے سورہ حج نہیں پڑھی، اس نے سورہ حج نہیں پڑھی، اور حدیث بھی صحیح ہے۔ اگرچہ احناف بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا، جو وسجدو، جو سجدہ، اس سے مراد نماز کا سجدہ مراد ہے۔ رکوع کرو، رکوع نماز میں ہوتا ہے، سجدہ کرو تو سجدہ نماز میں ہوتا ہے، تو یہاں پر سجدہ صلاۃ مراد ہے، سجدہ تلاوت مراد نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ طویل ایک جگہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ حدیث موجود ہے، اور واضح اور صحیح حدیث ہے، اس لیے یہ سجدہ کرنا چاہیے۔ میں کرتا ہوں، تراویح میں بھی کرتا ہوں، اور ویسے بھی کرتا ہوں، سمجھ آ گئی؟ باقی فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، جہاد کرنے کا حق ہے۔ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے، تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی۔ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کہ ملت کو تم پکڑو، یہ ان کی ملت ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تمہارا نام مسلمان رکھا کیسے؟ پہلے پارے میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا نام ہے، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہمارا نام مسلمان رکھے۔ من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اس قرآن میں بھی ہے تمہارا نام مسلمان۔ وہ کیسے؟ آخری آیت کون سے نازل ہوئی ہے؟ الیوم اکملت لکم، سورہ مائدہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سمجھ آ گئی؟ وفی ھذا، تو اس قرآن میں بھی تمہارا نام کیا رکھا گیا ہے؟ مسلمان۔ باقی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے، تم، یہ پہلے ہم تفصیل سے ہم عرض کر چکے کہ پیغمبروں سے پوچھا جائے گا تم نے اللہ کے احکام پہنچائے کہ نہیں، وہ کہیں پہنچائے، گواہ کون ہے، ہماری امت کو پیش کیا جائے گا، یہ بات پہلے ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ وما علینا الا البلاغ۔